الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعمیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم سامعین، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت جہنم سے گناہ گاروں کو آزادی عطا فرما کے جنت عطا فرماتا ہے، اور بالخصوص اس عشرے کی جو فضیلت اور عظمت ہے وہ لیلۃ القدر آج کی رات ان طاق راتوں میں ایک رات ہے جس کا بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ تو اس خاص رات میں، خاص مہینے میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صوفی ٹی وی کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، جتنے نوجوان جس شوق اور جذبے سے دین اسلام کو پیغام کو عام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے کہ اس پرفتن ماحول میں، پرفتن دور میں مسلسل پچھلے 3 سال سے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ ایک منفرد اور اچھا کام اور بڑے احسن طریقے سے دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ زمانے کی شدت نے حق کی آواز دبانے کے لیے کئی پیجز بلاک کیے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے اہل حق کا یہ کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو سامعین، آج جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ ہم لب کشائی کر رہے ہیں وہ کتنا عالی شان اور کتنا عظیم و شان موضوع ہے کہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں نماز اور قرآن کا بندہ مومن سے تعلق، یہ تو وہ تعلق ہے جو کانٹوں کو گلاب بنا دیتا ہے، ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے۔
کہ نماز بندے مومن کو اپنے رب سے ملاتی ہے، کہ نماز انسان کو فرش زمین سے اٹھا کے ثریا کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، مگر وہی نماز جب ماہ رمضان میں آتی ہے تو 70 گنا اس کی بہاریں پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، 70 گنا پہلے سے بھی زیادہ اس کا مقام، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب پہلے سے 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں پہلے سے 70 گنا زیادہ برستی ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں کہیں تو رمضان المبارک میں نماز اور قرآن، کہ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے، نماز اور قرآن کا بندہ مومن سے تعلق، کتنا خوبصورت موضوع ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ مومن کو فرش سے اٹھا کے عرش کے رب کے قریب کرتی ہے، اور قرآن مومن کا ضابطہ حیات ہے، قرآن میں اس کی زندگی کے لیے روشنی ہے۔ مگر جب نماز اور قرآن دونوں ہی رمضان میں آ جائیں تو پھر ان کی بہاریں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کا ثواب نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ دیکھیے، آج جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے، اس وبا کی وجہ سے ملک پاکستان پچھلے 2 مہینوں سے بند تھا، لاک ڈاؤن تھا، لیکن جو ہی لاک ڈاؤن اوپن ہوا، لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان ہوا، اگلے ہی دن بازاروں میں رش لگ گئے، گلی محلوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو لیکن یہ تو لاک ڈاؤن کے بعد ہماری دنیا کے لحاظ سے جو خرید و فروخت ہے وہ دکانیں کھلیں، دنیاوی زیب و زینت کے لیے، دنیاوی لباس کے لیے، دنیاوی کھانے پینے کی دکانیں کھلیں، تو اتنا رش لگ گیا، لوگ اس شوق سے اور جوق در جوق بازاروں کی طرف نکلے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو میرے رب کریم کی رحمتیں تو جو ہی رمضان آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو رحمتیں پہلے سے زیادہ برستی ہیں، پہلے سے زیادہ برستی ہیں، زیادہ پڑتی ہیں، اور ہر رات وہ رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کون ہے خیر کو طلب کرنے والا، کون ہے رزق کی زیادتی چاہنے والا، کون ہے یہ جو چاہتا ہو کہ میرے رزق میں میرا خالق اضافہ کر دے، مجھے رزق حلال کی وسعت دے دے، میرے گھر خوشحالیاں کے آنگن ہوں، میرے گھر محبتیں بٹیں، برکتوں کا ماحول ہو۔ تو ہر وقت رب کی رحمتیں آوازیں دیتی ہے کہ جو خیر کو طلب کرتا ہے وہ آ جائے۔ یہ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، جہاں 11 مہینے تم نماز پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو تو نفل رہتا ہے، فرض پڑھتے ہو تو فرض رہتا ہے۔ پوری کائنات میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک فرض کو یا 2 فرض کو 3 میں بدل دے۔ فجر کے 2 ہیں تو کوئی 3 نہیں کر سکتا، ظہر کے 4 ہیں تو کوئی 5 نہیں کر سکتا۔ 11 مہینے یہی شیڈول رہتا ہے، مگر میرے بھائی جب رمضان آتا ہے تو رب کی رحمتوں بھی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں، رحمتیں بھی خوب برستی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو یہ موقع دیتا ہے، جو لوٹنا چاہتا ہے وہ جی بھر کے لوٹ لے، جو پانا چاہتا ہے وہ جی بھر کے پا لے۔ کہ 11 مہینے فجر کے 2 فرض 2 ہی رہتے ہیں، ظہر کے 4 ہی رہتے ہیں،
مگر جب رمضان آتا ہے تو ایک ہی فرض کو اللہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 11 مہینے آپ نفل پڑھیں تو نفل کا ثواب رہے گا، مگر رمضان میں آپ نفل پڑھیں تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی بہاریں اور رب کی رحمت اس انداز سے برسے، لیکن اس ماہ مقدس میں پھر بھی ہم نمازوں سے غافل رہیں، تراویح سے غافل رہیں، فرض نمازوں سے غافل رہیں، نوافل پڑھنے نہ آئیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، رمضان کا تقدس نہ کریں۔ پھر ہمیں کبھی کسی بیماری کا ڈر، کبھی کسی کا خوف، کبھی کسی وبا کے خوف سے بھائی بھائی سے ہاتھ ملانے سے ڈرتا ہے، بھائی بھائی کو گلے لگانے سے ڈرتا ہے۔ ارے وہ جن کی شکلیں دیکھ کے تو اپنے دن گزارا کرتے تھے، آج وہی سامنے آئے تو اسے گلے لگانے سے ڈرتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر رمضان میں آ کے تو اپنے رب سے اتنا ڈرتا تو اللہ اس بیماری سے، اس وبا سے نجات عطا فرماتا کہ رب کی رحمتیں تو اس انداز سے برس رہی ہیں، اس انداز سے رحمتوں کا میلہ لگا ہے۔ ارے بندہ مومن تو فرض پڑھ، تیرا رب اسے 70 فرضوں میں بدل دے گا۔ تو نفل پڑھ، تیرا رب اسے فرض میں بدل دے گا۔ دیکھ تو صحیح، دنیا کی کوئی کمپنی، کوئی انڈسٹری اپنے ملازمین کو اتنی رعایت نہیں دیتی جتنا پروردگار اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ میرے بندے بخشے جائیں، زیادہ سے زیادہ میرے بندے راہ نجات پہ آ جائیں۔ وہ تو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مگر ہم غافل ہیں، ہم اسی موج مستی میں رہتے ہیں۔ ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی کہ ہائے فرض نمازیں رہ گئی، نوافل رہ گئے، تراویح رہ گئی، کہ وہ رمضان جس کی ایک ایک گھڑی رحمتوں والی ہے، ایک ایک گھڑی برکتوں والی ہے، اب وہ عشرہ ہے کہ رب کے پیارے بندے جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے رب کے گھروں میں آپ بیٹھتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کے اپنے اوپر وہ زہری طور پہ لوگوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، مگر پروردگار سے ملاقات کے دروازے کھول لیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سب کچھ چھوڑ کے، اپنی اولادیں، اپنی بیوی بچے، گھر بار مال جان سب کچھ چھوڑ کے ہم تیرے گھر میں آ گئے تاکہ اے ہمارے رب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اور کتنے وہ لوگ غافل ہیں اور اس کی چاشنی سے کتنے محروم ہیں کہ آج بھی ہم نمازوں سے، روزوں سے، اعتکاف سے، تراویح سے اور ان کی مٹھاس سے اور قرآن کی لذتوں سے غافل ہے۔ اے میرے دوست، تو نے سنا نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، کیا تم دیکھتے ہو کہ تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزرتی ہو اور روزانہ اس میں 5 مرتبہ وہ غسل کرے، حل یبقی من درنہ شیء، تو صحابہ اس پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کا بدن تو بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، اس کی رنگت نکھر جائے گی۔ تو میرے کریم نے فرمایا جو 5 مرتبہ نہر میں نہائے اس کا زہری جسم پاک، طیب اور طاہر ہو جاتا ہے، اور جو 5 مرتبہ دن میں مسجد میں آ کے سجدہ کرے اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے باطن کو چاندنی عطا فرماتا ہے، اللہ گناہوں کے اندھیرے دور کر دیتا ہے
کہ اس کے دل پہ جو گناہوں کے اندھیروں کی وجہ سے جو پردے پڑے تھے، اللہ سجدوں کی مدد سے، سجدوں کے بدلے اللہ وہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے اور اس کے دل کو پھر اس نور سے چمکا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو عبادت میں لذت آتی ہے، انسان کو عبادت میں چاشنی آتی ہے، انسان کو اپنے رب کے ہاں سجدہ کرتے ہوئے بڑی لذت اور مٹھاس آتی ہے کہ میں سارا دن، ساری رات، سارا سال اس رب کی اتنی نعمتیں کھاتا ہوں، اتنی نعمتیں پیتا ہوں، اتنی نعمتیں پہنتا ہوں، میں ایک ایک کا حساب لگاؤں، گننا چاہوں تو گن نہیں سکتا، تولنا چاہوں تو تول نہیں سکتا۔ یہ اس رب کا کرم ہے جس نے سب کچھ دے کے بھی ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ اے بندہ مومن، تو نے اب میرا حکم نہ مانا تو سب کچھ بند کر دوں گا۔ وہ تو اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے سستی کی، کاہلی کی، نافرمانی کی حد کر دی کہ رمضان المبارک کے برکت والے مہینے میں جب اس نے اتنا برسات کی رحمت کی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کی راتوں کو جاگ کے نفل پڑھے، رمضان کی راتوں کی تنہائی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو یاد کیا، رمضان کی راتوں میں سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب سے التجائیں کی، مولا یہ کہاں میرا بدن اس قابل تھا، جتنی نعمتیں تو نے دیں، جتنا فضل تو نے دیا، جتنی رحمت تو نے دی، میں اس قابل کہاں تھا، میں اس لائق کہاں تھا۔ تو جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا، سرکار فرماتے ہیں رمضان کی رات کو مصلی پہ کھڑا ہونا اس کا کام ہے، اس کے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ اے بندہ مومن، آخری عشرہ جاری ہے، 25ویں روزے کی سحری قریب قریب ہے، تو چند دنوں کا مہمان ہے رمضان ہمارا۔ اگر آج بھی ہم اسے راضی نہ کر سکے، آج بھی اسے پا کے ہم اپنی بخشش نہ کرا سکے، آج بھی اسے جس طرح اسے راضی کرنے کا حق ہے نہ کر سکے، تو شاید زندگی میں پھر موقع آتا ہے یا نہیں آتا، شاید زندگی میں یوں رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا، شاید زندگی میں رمضان تو آئے، ہمارے جسم کی وہ توانائی اس طرح رہتی ہے یا نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کر سکیں، ہم راتوں بھر کھڑے قیام کرتے رہیں، اس میں قرآن پڑھتے رہیں، ہم سحر گاہی میں سجدہ کر کے اپنے رب سے التجائیں کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا بندہ مومن سے بڑا قریب کا تعلق ہے۔ نماز تو وہ ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو، کہ وہ اپنا سر جو نہ بڑے بڑے جابروں اور بڑے بڑے دنیا میں نام رکھنے والوں کے آگے نہیں جھکاتا، نہ اپنی عزت کے لیے، نہ اپنے کھانے کے لیے، نہ اپنے پینے کے لیے، مگر مسجد میں آ کے وہ اپنا سر اپنے رب کی رضا کے لیے جھکا دیتا ہے۔ مالک یہ سر نہ کھانے کے لیے جھکا ہے، نہ پینے کے لیے جھکا ہے، تیری رحمت کے سہارے جھکا ہے۔ تو جو بندہ رحمت، اللہ رب العزت کی رحمت کے سہارے میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے، زمین پہ سر رکھنا اس کا کام ہے اور اس کے مقدر کو اوپر لے جانا میرے اللہ کا کام ہے۔ ارے ملتا ہے نماز، ملتا ہے کہ نماز میں کیا، سجدے میں جا کے دیکھ کہ نماز تو تیری معراج ہے، تو اپنے آپ کو گرا تو صحیح، اپنے دل کو صاف کر کے
اپنے آپ کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکا تو صحیح، ایک بار سجدے میں جا کے دیکھ تو صحیح تیرا رب تجھے نوازتا کتنا ہے، اس کی رحمتیں برستی کتنی ہیں، رحمتیں پڑتی کتنی ہے۔ یہ تو ماہ رمضان المبارک ہے، تو نماز ایسی ہے کہ وہ بندہ مومن سے اس سے گناہوں کا بوجھ یوں ہلکا کرتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لے گئے موسم خزاں میں، تو آپ نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور اسے حرکت دی تو سارے پتے گر گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، کیا تم دیکھتے ہو کہ اس شاخ سے پتے کیسے گرے جس کو میں نے حرکت دی؟ ابھی اس شاخ سے سارے پتے گر گئے۔ فرمائے اسی طرح بندہ مومن جب اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، آگے اس کے حکم سے نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ اس سے گناہوں کو بھی یوں صاف فرما دیتا ہے، گناہ بھی اس کے بدن سے یوں ہٹ جاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حقیقت میں نمازیں پڑھی، جن لوگوں نے اپنے دل کو ستھرا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکایا، اللہ نے انہیں چاشنی کیا دی، لذت کیا دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، مشہور تابعی، ان کا قول نقل فرمایا کہ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں، مجھے لو خیرت بین الرکعتین و بین الجنہ، امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ اے محمد بن سیرین کہ تجھے اختیار ہے، چاہو تو جنت چلے جاؤ، چاہو تو 2 رکعت نفل پڑھو گے، پڑھ لو، کیا پسند کرتے ہو، تمہارا اختیار ہے، جنت پسند کر لو یا 2 رکعتیں مزید رب کی بارگاہ میں سجدہ کو پسند کرو گے۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں، لو خیرت بین الرکعتین و بین الجنہ، اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے قیامت کے ماحول میں حساب و کتاب سے پاس ہو کے پھر بھی مجھے اختیار دیا جائے، محمد بن سیرین آپ سیدھا جنت جانا چاہتے ہو یا رب کی بارگاہ میں 2 نفل اور پڑھنا چاہتے ہو، تو امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں، لَاخْتَرْتُ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى الْجَنَّةِ، میں نفل پڑھنا پسند کروں گا، جنت جانا اتنا پسند نہیں کروں گا جتنا نفل پڑھنا پسند کروں گا۔ اب دیکھیے، آج تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، میں سجدہ کروں، میں روزہ رکھوں، میں زکوٰۃ دوں، اس لیے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے اور مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، نماز کا بندے مومن سے کتنا تعلق ہے کہ جنہوں نے اس تعلق سے وفا کی، اس تعلق کو نبھایا، وہ تو ابھی جنت جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو فرماتے جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں تو پھر بھی کوئی پوچھے نا جنت جانا چاہتے ہو، یہ پسند ہے، یا 2 رکعت ابھی رب کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتے ہو، تو امام محمد بن سیرین کہتے ہیں مجھے 2 رکعتیں پسند ہیں، مجھے جنت کا رستہ اتنا پسند نہیں۔ کہ امام کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے امام محمد بن سیرین؟ جنت تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے جنت پسند ہے مگر اس سے زیادہ مجھے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پسند ہیں۔ وجہ کیا ہے آپ نے نفلوں کو ترجیح دی؟ تو امام محمد بن سیرین فرمانے لگے، کیا خوبصورت جملہ بولا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ آج تلک جب یہ جملہ سامنے آتا ہے تو اس کی لذت اور چشنی اپنی ہے، اور آج تلک یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بندہ مومن تو حقیقت میں سجدے میں جا کے دیکھ تو صحیح، تو اپنے رب کے آگے جھک کے دیکھ تو صحیح، تیرا رب تجھے دین کی وہ چاشنی وہ لذت عطا فرمائے گا کہ تو خود پسند کرے گا۔ مولا جنت بعد میں چلے جائیں گے، تو ابھی موقع دے، ہم تیری بارگاہ میں جھکتے رہیں، ہم تیرے آگے سجدے کرتے رہے۔ کہ جنت جانا یہ میری دل کی رضا ہے، یہ میری خواہش ہے، لیکن سجدہ کرنا یہ میرے رب کی رضا ہے، یہ میرے اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، کہ میرے رب کی رضا ہے اور جنت جانا میری رضا ہے۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں، میں نے اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کر دیا ہے، میں وہی چاہتا ہوں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، کہ جنہیں ملا ہے، جنہوں نے سجدے میں جا کے چاشنی حاصل کی ہے۔ اے بندہ مومن، جتنے دن باقی ہیں رمضان المبارک کے، آؤ اسے دیکھتے جاؤ کہ نماز اور بندہ مومن کا تعلق کیا ہے۔ ہم اگر اس پہ بیان کرتے جائیں تو یہ ختم نہیں ہونے والا۔ الحمدللہ اتنا اللہ رب العزت کی توفیق سے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نظر عنایت سے اللہ نے ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمایا کہ اتنا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ایک دو راتوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس سے تبرک لیتے ہوئے آگے اب چلتے ہیں کہ قرآن کا بندہ مومن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ خود رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت رکھی ہے۔ وہ قرآن جس کا ایک حرف پڑھے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور وہی حرف اگر رمضان میں پڑھیں تو 70 گنا بڑھ جائے تو 700 تک پہنچ جائے۔ اے بندہ مومن، تیری نیکیوں کا حساب کون لگائے گا؟ تو روزانہ رمضان میں آ کے بیٹھتا ہے، تو ایک رکوع پڑھتا ہے، ایک پاؤ پڑھتا ہے، آدھا پارا پڑھتا ہے، ایک سپارہ پڑھتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ارے دنیا میں دکھا تو صحیح وہ کون سی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اتنی وفادار ہے، جو اپنے چاہنے والے کی اتنی وفادار ہے کہ میرا رب فرماتا ہے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، النظر فی المصحف عبادت، کہ پوری دنیا کی کتب چھان ڈالو۔ دنیاوی ڈگریاں تو مل سکتی ہیں دنیاوی کتابیں پڑھتے ہوئے، لیکن یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے، یہ قرآن کی ہی عظمت ہے، یہ قرآن کی ہی شان ہے۔ پڑھتے جائیں تو رب نور علی نور کرتا ہے، اگر صرف کھول کے چوم کے یوں کھول کے آنکھوں کے سامنے کریں تو اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کے قرآن کا بندہ مومن سے اور کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ مومن کے لیے رحمت ہے، اور جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں، بلکہ ایک جگہ حضرت فاروق اعظم کا قول لکھا، انہوں نے کہا، وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف،
کہ ہم الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتے، یہ ایک لفظ ہے، اس میں 3 حرف ہیں۔ 11 مہینوں میں یہ پڑھیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اگر رمضان میں پڑھیں تو ایک ایک حرف کے بدلے 700 نیکی ملتی ہے۔ تو میرے بھائی، جس الف لام میم کو ادا کرتے ہوئے چند سیکنڈ لگتے ہوں تو نیکیوں کے پہاڑ بن جائیں، نیکیوں کی گٹھڑی بن جائے، لیکن رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے تو وہی قرآن جو ہمارے لیے رحمت ہے، وہی قرآن جسے دیکھیں تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہی قرآن جس کو پڑھیں تو نیکیوں کے پہاڑ بنتے ہیں، وہ قرآن الماری میں پڑا انتظار کرتا رہے کہ کب میرا محب آ کے مجھے چومے گا، چوم کی آنکھوں سے لگائے گا، مجھے کھول کے پڑھے گا۔ لیکن ادھر سرکار کا امتی کہلانے والا، ادھر سرکار کا کلمہ پڑھنے والا کہ رمضان آخر تک پہنچ جائے، اس نے ابھی تک ایک رکوع نہ پڑھا ہو، ابھی تک ایک قرآن مکمل نہ کیا ہو، ایک پارہ نہ پڑھا ہو، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ قرآن جو رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مالک دنیا میں یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، آج میدان محشر میں میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، مالک آج میں اسے بخشوا کے چھوڑوں گا۔ وہ تو سفارشیں کرتا رہے تمہاری، اور تم اسے بند الماری میں رکھ دو، تو پھر وہ قرآن کیا کل تمہارے بارے میں شفاعت کرے گا، تمہاری سفارش کرے گا کہ تم نے جسے چوم کے آنکھوں سے لگایا نہیں، تم نے جسے دیکھا نہیں، تم نے جس کی تلاوت نہیں کی، تم نے جسے پڑھا نہیں، تم نے جسے سمجھا نہیں؟ ارے دوست، میرے سرکار نے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آج ہماری نظر میں بہتر وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس مکان ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس وزارت ہے، جس کے پاس عمارت ہے، جس کے پاس صدارت ہے۔ یہ ہماری نظر میں بہتر ہو سکتا ہے، اعلیٰ ہو سکتا ہے، تو ہماری نظر حقیر ہے اور حقارت پہ جا کے ٹکتی ہے کہ مال دیکھا تو عظمت کہہ دیا، جاہو جلال دیکھا تو اعلیٰ کہہ دیا، وزارت عمارت صدارت دیکھی تو بہتر کہہ دیا۔ لیکن شریعت کہتی ہے اگرچہ ظاہری دنیا کے لحاظ سے اس کے پاس کچھ نہ ہو، صرف تن کے کپڑے ہوں، لیکن چٹائی پہ بیٹھ کے ساری زندگی اس نے قرآن پڑھا ہو، سمجھا ہو، آگے لوگوں کو پڑھایا ہو، سمجھایا ہو، تو فرمایا کروڑوں مکانوں وزارتوں والے بھی اس کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ تم میں سے بہتر ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ ارے جسے شریعت اعلیٰ کہتی ہے، جسے شریعت عظمت والا کہتی ہے، جسے شریعت بہتر کہتی ہے، کس لیے؟ کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے قرآن سمجھا ہے، اس نے آگے پڑھایا ہے، آگے سمجھایا ہے۔ تو اے بندے غور تو کر، تیرے ساتھ قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے، تو جتنی اس سے وفا کرتا جائے گا یہ بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ اتنی ہی تیری عظمت کے لوہے منواتا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مزید اس چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، میرا رب نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لباس کتنا قیمتی ہے، جسامت کتنی اعلیٰ ہے، جاہو جلال ہے، وزارت ہے، صدارت ہے، نہیں۔
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکنیں نور قرآن سے کتنی روشن ہیں، اس کے دل میں قرآن کی روشنی کتنی ہے، اس نے قرآن پڑھا کتنا ہے، قرآن سمجھا کتنا ہے، قرآن پہ عمل کتنا کیا۔ ارے بھائی، قرآن الماری میں رکھنے کے لیے نہیں، قرآن ہمارا نصاب حیات ہے، نصاب حیات ہے، قرآن ہماری زندگی ہے، قرآن ہماری بندگی ہے، قرآن ہمیں جینا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں مرنا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں معاشیات سکھاتا ہے، قرآن ہمیں ملکی نظام سکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، ان کے نام سے بھی کفر کانپتا تھا، ان کے نام سے بھی باطل ہل جاتا تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے سے پایا نہ ہوتا۔ کہ آج وہی مسلمان جس کی ہیبت سے شیطان کانپتا تھا، جس کی ہیبت سے کفر کی ٹانگیں کانپتی تھیں، آج وہی مسلمان کشمیر میں گاجر مولی کی طرح ذبح ہوتا ہے، وہی مسلمان ہندوستان میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، وہی مسلمان برما میں اسے روسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بچوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہی مسلمان فلسطین میں بیت المقدس میں اسے بے دخل کیا جاتا ہے۔ ارے اتنی ذلت اور پسپائی کیوں آئی؟ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر زمین پہ زلزلہ آئے، فاروق اعظم ایڑی مارے تو زلزلہ رک جائے، کہ اگر عمر نے عدل نہیں کیا تو حرکت کر سکتی ہے، عدل کیا ہے تو عمر تجھے حرکت نہیں کرنے دے گا۔ ایک طرف تو یہ مسلمان ہو اپنی ایڑی سے زلزلہ ختم کر دے، اور دوسری طرف وہ مسلمان ہو جو دن دہاڑے سرے عام غیر مسلم جنہیں ٹکڑے کر دے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے سے پایا نہ ہوتا۔ آج قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، آج ہمارے سینے میں یہ آگ بھڑکتی، یہ جذبات بھڑکتے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ادنا حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ارے پورا جسم ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پورے جسم کو ہی گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، لیکن پھر بھی جسم احتجاج نہ کرے، جسم پھر بھی بولے نہیں، جسم پھر بھی بدلہ نہ لے، تو وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم نے قرآن کو الماری کی زینت بنا کے رکھا ہے، ہم نے قرآن کو صرف ختم کے لیے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن تو وہ شفا ہے، وہ رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب تصدع، فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں، چمک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ معرفت الہی، وہ رب کی تجلیات کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، تو فرمایا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو کیسے زنگ لگتا ہے؟ اذا اصابہ الماء، فرمایا لوہے کو جب پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اب لوہے کے زنگ کو اتارنے کے لیے تو بڑے بڑے آلات ہیں، اور
جو کاروباری حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو لوہے کا کام کرتے ہیں، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جس لوہے کو زنگ لگ جائے اس کی وہ چمک نہیں رہتی، اس کی وہ طاقت نہیں رہتی، وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو لوہے کو زنگ لگے، ہم اس کی چمک بچانے کے لیے، ہم اس کی طاقت بحال کرنے کے لیے کئی آلات استعمال کرتے ہیں، لیکن بندہ مومن تو کتنا غافل ہے۔ تیرے دل کو زنگ لگا ہے، وہ معرفت الہی کا نور تجھ سے چھن گیا، تیرے چہرے کی وہ رونقیں اڑ گئی، لیکن تجھے خبر نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وما جلاؤہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بھی تو بتا دیجئے دل کا زنگ اترتا کیسے ہے، اس کی جلا کیسے ہے؟ صحابہ نے پوچھ کے بعد والوں پہ احسان کر دیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کی جلا کیسے ہے، یہ زنگ اترتا کیسے ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کو یاد کرتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ تمہارے دل کو پھر نور علی نور کر دے گا، پھر روشن کر دے گا، پھر تجھے ایمان کی خوشبو آئے گی، پھر تجھے ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، پھر تیری زبان صداقت کی علم بردار ہوگی، پھر تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، پھر تیرے چہرے سے رب کی رحمتوں کا ظہور ہوگا، تجھے دیکھ کے لوگ اپنا قبلہ سیدھا کریں گے، مگر اس وقت جب تو اپنے دل کے نور کو قرآن کے نور سے روشن کرے گا، دل کو قرآن سے روشن کرے گا۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کتنی پاورفل ہے قرآن کی تلاوت، اور کتنا گہرا تعلق ہے قرآن کی تلاوت کا، کہ اس کا بندے کے دل کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ دل جو کتنے پردوں میں سینے میں چھپا ہے، تم زبان سے قرآن پڑھتے جاؤ، وہ پردے چیر کے قرآن کی تلاوت تمہارے دل کو صاف کر دے گی، تمہارے دل کو دھو دے گی۔ اے مومن، اس سے بڑھ کے اور کیا تعلق چاہتے ہو قرآن سے؟ قرآن سے بھی بڑھ کے کوئی تجھ سے وفادار ہے؟ ارے تم نے تلاوت کی، اس نے تمہارا دل صاف کر دیا، تمہارے دل کو روشن کر دیا۔ آج بھی وقت ہے، اسی لیے ہم سب یہ ٹیم 3 سالوں سے لگی ہے، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ تند و تیز ہوائیں دیکھی، کہ آستانہ عالیہ بھکی شریف کے فیض سے یہ تڑپ لے کے نکل پڑے کہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اس تڑپ سے، اس تمنا سے نکلے اور گلی گلی قرآن کے نور کو عام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ان پہ قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے جتنے لوگ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک سنتے ہیں، اللہ سب کے دلوں میں قرآن کی محبت پہلے سے زیادہ فرمائے، اور قرآن پڑھنے کی طرف پہلے سے زیادہ راغب ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جب میدان محشر ہوگا تو قاری قرآن پڑھنے والا، آج جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، یہ سادہ سے قاری صاحب، سادہ سے کپڑے، یہ چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، کل اللہ فرمائے گا، قاری صاحب، دنیا میں جس طرح سے، جس انداز سے تم قرآن پڑھتے تھے، اقرا ورتقے، آج تم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔
اور فرمایا تم پڑھتے پڑھتے چلے جاؤ، درجات چڑھتے جاؤ، جہاں فرمایا والناس کی سین ہوگی وہی تیرا آخری درجہ ہوگا۔ تو کیا مقام ہے قاری قرآن کا، کیا مقام ہے قرآن پڑھنے والے کا، تو کتنا تعلق ہے قرآن کا بندہ مومن سے، کہ اور کتنی وفا کرتا ہے قرآن، کہ دنیا میں جس نے قرآن سے وفا کی جنت میں قرآن اس سے وفا کرے گا۔ قرآن اپنی آیات کے بدلے اسے جنت میں درجات دیتا جائے گا، اور اللہ فرماتا جائے گا تو دنیا میں جس انداز سے، جس لہجے سے، جس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، میرے بندے تجھے سن کے خوش ہوتے تھے، آج تو پروردگار کے ہاں پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، چلا جا، جب تمہارے لبوں پہ والناس کی سین ہوگی اور جنت میں وہی تیرا آخری مقام ہوگا۔ تو میرے بھائی، آج بہت ضرورت ہے، رمضان المبارک کے جتنے دن باقی ہیں ان میں بھی اور پورا سال ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم نماز سے اور قرآن سے، ان دونوں کا جو بندہ مومن سے تعلق ہے اس تعلق کو آگے لے کے چلیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ گرمی، اور ان میں سے ایک وہ بھی بندہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ جس نے نماز اور قرآن کے تعلق کو نبھایا ہوگا، کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہ وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، اپنے کاروبار میں ہے، اپنی فیکٹری میں ہے، اپنے کھیتوں میں ہے، لیکن دل دھڑکتا ہے کہ کب اذان آئے گی، میں مسجد جاؤں گا، میں جا کے نماز پڑھوں گا، میں جا کے تلاوت قرآن کروں گا۔ اس کا دل مسجد کی طرف کھینچا ہوا ہے، مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، ہر طرف دل میں، ہر طرح، ہر وقت دل میں یہی خیال آتے ہیں۔ وہ دکان پہ بیٹھا ہے، وہ کھیتوں میں ہے، وہ اپنی فیکٹری میں ہے، جس طرح بھی وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن ہر وقت خیال آتا ہے فجر کی پڑھ کے آیا ہوں، کب وقت آئے گا ظہر کا، اذان کی آواز میرے کانوں میں گونجے گی، میں پھر مسجد جا کے اپنے رب کے آگے سجدہ بھی کروں گا، اپنے رب کے قرآن کی زیارت بھی کروں گا۔ اس تعلق کو جو لے کے چلتے ہیں خلوص نیت سے، اللہ انہیں وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین شریف میں لکھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ کون سی؟ وہ اسی وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ بندہ مومن کا جو تعلق نماز اور قرآن سے ہے، اور اس نے جس طریقے سے اس تعلق کو نبھایا، اللہ نے اس کے بدلے میں اسے وہ 5 چیزیں عطا فرمائی۔ کون سی؟ فرمایا التبسم فی الوجہ، کہ مومن کا چہرہ دیکھے تو ہر وقت اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، رونق رہتی ہے، اس کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے، اس کا چہرہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ دوسری کیا چیز ہے؟ فرمایا الورع باللسان، مومن زبان کا پرہیزگار ہوتا ہے، مومن کی زبان جھوٹ نہیں بولتی۔ مومن جس نے نماز اور قرآن سے تعلق نبھایا، اس کی زبان غیبت نہیں کرتی، اس کی زبان چگلی نہیں کرتی، اس کی زبان گالیاں نہیں دیتی، اس کی زبان گانے نہیں گاتی، اس کی زبان جب بھی کھلتی ہے حق بیان کرتی ہے، اس کی زبان جب بھی چلتی ہے سچ بولتی ہے، اس کی زبان جب بھی کھلتی ہے رب کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تو اللہ نے اس مومن کو زبان کا بھی پرہیزگار بنا دیا۔
دو چیزیں ہو گئیں کہ مومن کا چہرہ ہرا بھرا رہتا ہے، مسکراہٹ والا رہتا ہے، وہ زبان کا پرہیزگار ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا النور فی القلب، کہ مومن کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، رب اسے ایمان کی چاشنی عطا فرماتا ہے، کہ مومن کو حقیقت میں اللہ ایمان کی وہ مٹھاس اور چاشنی عطا فرماتا ہے کہ جس نے ساری زندگی نہ گرمیوں کی گرم دھوپ دیکھی، تپتے دوپہر میں وہ گلیوں میں چلتا آ رہا ہے، مسجد میں اذان ہوئی ہے نماز کے لیے، وہ سردیوں کی شدت بھری راتوں میں کھڑے ہو کے مصلی پہ رب کا قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، ساری زندگی اسی تعلق کو نبھاتا رہا، تو ایک وقت وہ آیا نور فی القلب، اللہ نے دل کو نور ایمان کی چاشنی عطا فرما دی۔ اور آگے کیا؟ سب سے بہترین چیز کیا؟ فرمایا جو اس تعلق کو لے کے چلتا ہے المودۃ فی المسلمین، وہ اس انداز سے چلتا ہے کہ مسلمان اس سے پیار کرتے ہیں، وہ مسلمانوں سے پیار کرتا ہے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو ناحق تھپڑ مار دے، وہ کسی کا ناحق مال غصب کر لے، وہ کسی کا ناحق قتل کر دے، نہیں۔ المودۃ فی المسلمین، مسلمان اس سے پیار کرتے ہیں، وہ ان مسلمانوں سے پیار کرتا ہے، اور نماز اور قرآن کا اتنا تعلق اس نے نبھایا، اور قرآن نے اس کے دل میں ایمان کا وہ نور اور وہ شمع روشن کی کہ آج وہ اپنے گھر میں بیٹھا، جب کشمیر کے مسلمان پہ، فلسطین کے مسلمان کے، برما کے مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تڑپ جاتا ہے۔ کیوں تڑپتا ہے؟ المودۃ فی المسلمین، اللہ نے اس کے دل میں مسلمانوں کی محبت ڈالی ہے۔ تو دعا ہے سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں جو ہم نے سنا سنایا، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نوجوان اس کام کو لے کے آگے چلے ہوئے ہیں، ہم سحری کے وقت ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور مزید دل جوئی سے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل رمضان المبارک میں دیکھیں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں تو بڑے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، کچھ پیشہ ور نعت خوان اور اس طرح بٹھا کے تو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس انداز سے لے کے چلیں، اگر زیادہ نہیں، کسی کو بٹھا نہیں سکتے، بلا نہیں سکتے، آپ اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں، لائیو بھی چلاتے ہیں، ساری رات جاگتے بھی ہیں، تو کم از کم آپ خود ہی بیٹھ کے روزانہ کے لحاظ سے ایک دو ایسی احادیث بیان کر دیں کہ کوئی ایک بھی سن کے عمل کرے گا تو اللہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔